میرے بھائیوں، یہ امت بڑی محنت سے بنی اور اس امت کو کلمے پر بنایا ہے اور کسی چیز پر نہیں بنایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یاد رکھو، یہ کلمہ دنیا میں بھی زندہ رہے گا، آخرت میں بھی زندہ رہے گا۔ کلمے والا بھی دنیا میں بھی زندہ رہے گا، آخرت میں بھی زندہ رہے گا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم کلمے سے منہ موڑو گے تو بگڑے گا تمہارا، میرا نہیں بگڑنے والا ہے، تمہارا بگڑے گا۔ اور کلمے کی طرف آؤ گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میرے نبی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ پیش کیا۔ ایک بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا تھا، جادوگر برا ہو گیا تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں برا ہو گیا ہوں، کب مر جاؤں کچھ پتہ نہیں، کوئی اچھا لڑکا میرے حوالے کر دو تاکہ میں جادو سکھا دوں اسے۔ تو ایک ذہین فتین لڑکا حوالے کیا۔ اب وہ بچہ جب جانے لگا تو راستے میں ایک راہب کا مکان آتا تھا، پادری، یہودیوں کا عالم، اس کا مکان آتا تھا۔ اس کو اس عالم کی باتیں اچھی لگی تو وہاں مجلس میں بیٹھ جاتا تھا۔ ساحر کے وہاں دیر ہوتی تھی تو ساحر پتائی کرتا تھا۔ اس نے راہب سے آ کر شکایت کی کہ ساحر میری پتائی کرتا ہے، تو راہب نے راستہ بتایا۔ مسلم شریف کی یہ پوری روایت ہے۔ راہب نے راستہ بتایا کہ جب تو ساحر کے پاس جاوے اور دیر ہو جاوے تو یوں کہنا کہ میرے ماں باپ نے کام میں لگا دیا تھا تو دیر ہو گئی، اور ماں باپ کے پاس جاوے اور دیر ہو جاوے تو یوں کہنا کہ جادوگر نے کام میں لگا دیا تھا تو دیر ہو گئی۔ تو دونوں طرف سے بچ جائے گا، میری مجلس میں آیا کر۔ وہ آتا رہا۔ ایک مرتبہ بہت بڑا جنگلی جانور آ گیا بستی میں، کسی سے مر نہیں رہا تھا۔ اس نوجوان نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ اگر راہب کا مذہب سچا ہے اور اس کا خدا سچا ہے تو اے خدا تو اس جانور کو ختم کر۔ وہ جانور اسی وقت ختم ہو گیا۔ اب اور یقین ہو گیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب لوگ اپنی بیماریوں میں دعا کے لیے آنے لگے۔ کوئی نابینا تھا تو بینا ہو گیا، کوئی کوڑی تھا تو اچھا ہو گیا۔ لیکن جب کوئی آتا تو اللہ وہ نوجوان یہ دعوت دیتا تھا کہ دیکھو میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ جب کوئی آتا تھا تو کہتا تھا ایمان لے آؤ۔ چلتے چلاتے بادشاہ کے وزیر کو جو نابینا ہو گیا تھا پتہ چلا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بھی آیا۔ کہا میں نابینا ہوں، ہاتھ پھیر دو میں اچھا ہو جاؤ۔ کہا میں اچھا نہیں کرتا، میرا اللہ اچھا کرتا ہے، پہلے تم اس اللہ پر ایمان لانے کا مجھے وعدہ کرو۔ ہاتھ پھیرا، اچھا ہو گیا، وعدے کے مطابق ایمان لے آیا۔ وزیر نے جا کر بادشاہ کو بات بتا دی۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے ملک میں اللہ کون ہوتا ہے؟ چونکہ وہ غیر کا پرستار تھا، کفر میں ڈوبا ہوا، میرے ملک میں کون ہوتا ہے؟ بچے کو بلایا، قید کر دیا۔ راہب کو بلایا اور منشار آرا لیا، میرے نبی فرماتے زندہ 2 ٹکڑے کر دیے، اور بچے کو کہا تیرا حسر یہی ہوگا۔ لیکن بچے نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہا اس کو پہاڑ پر لے جا کر گرا دو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرانے والے خود گر گئے، وہ صحیح سلامت آ گیا۔ بادشاہ نے کہا سمندر میں لے جا کر ڈبو دو، ڈبونے والے خود ڈوب گئے، یہ واپس آ گیا، مر نہیں رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اب تیری موت کا کوئی راستہ تو ہی بتا۔ اس نے کہا کہ میدان میں مجھے کھڑا کرو، مجھے آپ مارنا ہی چاہتے ہیں؟ کہا مرنا تو ہے، چھوڑیں گے نہیں تجھے۔ کہا میدان میں مجھے کھڑا کرو اور ساری بستی کو جمع کرو، اور مجھے یہ کہہ کر تیر مارو کہ اس غلام کے رب کے نام سے ہم مار رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے ہم تیر مار رہے ہیں، اللہ کے نام سے مار رہے ہیں، یہ پڑھ کر کے مارو، میں مر جاؤں گا۔ بیچ میں میدان میں کھڑا کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، تیر مارا بسم اللہ پڑھ کر، غلام کے رب کے نام سے تیر لگا، وہ شہید ہو گیا، دنیا سے رخصت ہوا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ پورا مجمع ایمان لے آیا کہ ہم اسی کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ امام مسلم نے اس واقعے کو پیش کیا کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ حیات میں تو دائی ہوتا ہے، مرتے مرتے بھی دائی ہوتا ہے، اس کی دعوت مرتے ہوئے بھی نہیں چھوٹتی۔ اور یاد رکھو دعوت سے کسی کو فائدہ نہ ہو، دائی کو تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا حضرت امام انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دائی سے کسی کو فائدہ نہ ہو،
دائی کی دعوت سے کسی کو اگر فائدہ نہ ہو، دائی کو ضرور فائدہ ہوگا۔ قرآن کی پہلی ہی آیت لے لو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میرے پیغمبر انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لوگ جو ہے نا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر نبی کیوں تبلیغ کر رہے ہیں ان کو؟ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، پھر نبی کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ میرا نبی اس کا خود جواب دے رہا ہے، فرمایا ان کے مقدر میں تو کفر کا محل لگ چکا ہے، لیکن میرا ثواب تو یقیناً مجھے مل جائے گا۔ دائی کو اپنی دعوت کا ثواب ضرور ملتا ہے، دائی کا قلب انشاءاللہ روشن ہو کر رہتا ہے، دائی کے یقین میں پختگی آتی جاتی ہے، بولتے رہتے ہیں تو قلب مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اور ایک واقعہ اللہ نے پیش فرمایا بنی اسرائیل میں اللہ نے جب سنیچر کے دن کاموں کو حرام کیا تو مچھلیاں پکڑنے لگے۔ کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے پہنچے کہ بھائی ایسا نہ کرو عذاب اترے گا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ایک قوم کہنے لگی ارے چھوڑو جانے دو، جہنم کی بھار میں چلے جائیں یہ لوگ، کیا تبلیغ کرنے کی ان کو ضرورت ہے؟ تو کیا جواب دیا تبلیغ والوں نے، جماعت والوں نے؟ جو جا رہے تھے انہوں نے کہا ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو اللہ ہم کو تو ضرور تبلیغ کا ثواب عطا کرے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ ہمارے کلمے پر ان کو ہدایت بھی دے دے، لعلکم یہتدون، امید ہے کہ اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے۔ میرے بھائیوں، مقدر میں جس مدعو کے ہدایت ہوگی وہ اپنی جگہ ملے گی اس کو، اگر مقدر میں نہیں ہوگی تو نبی کی دعوت پر بھی ابو طالب کو نہیں ملی ہے، لیکن دائی کو اپنا فائدہ ضرور ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی نے دائی بنایا ہے، ہم حیات میں بھی دائی رہیں گے، مر رہے ہوں گے تو بھی دائی بن کر جائیں گے۔ حضرت عمر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ایک بدو اور دیہاتی آیا، حضرت عمر کی بڑی تعریف کی، فرمایا آپ تو ایسے ویسے، اللہ کے نبی آپ سے راضی، آپ عشرہ مبشرہ میں سے، دین اتنا پھیلایا آپ نے۔ اللہ کا یہ پیارا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بھائی میری بہت تعریف نہ کر، لا لی ولا علیہ، میں اپنے ثواب کا بدلہ نہیں چاہتا ہوں، میں تو اللہ سے اتنا چاہتا ہوں کہ وہ میری پکڑ نہ کرے، بس میری پکڑ نہ کرے، میں اتنا صرف اللہ سے چاہ رہا ہوں۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت عمر نے بلایا ادھر آ، میرے بھائی تیرا پجامہ تخنوں سے نیچے ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اللہ کا بندہ، فرمایا تیرا پجامہ تخنوں سے نیچے۔ اس سے دو نقصان، دنیا کا بھی دین کا بھی۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ کپڑا خراب ہوگا، اور دین کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تیری طرف قیامت میں نگاہ شفقت نہیں فرمائے۔ اس کو اٹھا لے اوپر، اپنی لنگی، اپنا پجامہ، اپنا پینٹ، اپنا جبہ اوپر اٹھا۔ دنیا سے بندہ جا رہا ہے، اللہ کی دعوت کو لے کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو فرمایا بستر سے مجھے زمین پر سلا دو اور میرے سر کو اپنی گود سے زمین پر رکھ دو، اس لیے کہ اب تو عمر کو زمین ہی پر سونا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے اکابر کی، صحابہ کی زندگیاں دعوت و تبلیغ کے باب میں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس دین کے لیے بہت کھپایا ہے، بہت روئے ہیں ہمارے اکابر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس امت کو دائی بنا کر کے چھوڑا ہے۔ ہمیں داعیانہ صفت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ہم دعوت والے ہوں گے، اور اگر ہم نے دعوت دینا چھوڑ دیا تو باطل طاقتیں ہمیں دعوت دے گی اور دے گی۔ اور کیسی دعوتیں دے گی باطل طاقت؟ ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، اگر داعیانہ صفت نہیں ہے تو لوگ باطل طاقتوں کی بنیاد پر کہیں ہم ایمان نہ چھوڑ بیٹھے، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے داعیانہ صفت اپنی زندگی میں رکھو، اور اس کے لیے اللہ نے ہم کو ایک عظیم کام دیا کہ جس کام کے تحت ہم اپنی داعیانہ صفت اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں، ہمارے معاملات بھی درست ہوں گے، ہماری عبادتیں بھی درست ہوگی، ہمیں کاروبار کے سلیقے آئیں گے، ہمیں کھیتیوں کے طریقے آئیں گے، اللہ سے رونا نصیب ہوگا، تہجد کے ذوق نصیب ہو جائے گا، صف اول میں نماز پڑھنا نصیب ہوگا، جماعت سے نماز پڑھنا نصیب ہوگا، اور کچھ آنسو اللہ کے لیے بہانے والے بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس فتنے کے دور میں
اس فتنے کے دور میں ہماری زندگیوں کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ عظیم کام دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کام سے جڑیں، اپنے وقت کو نکالیں. ہم نہیں نکالیں گے، ایک وقت موت کا جھٹکا زبردستی نکالے گا. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اختیار سے میرے بھائیوں نکلو اور اللہ کے راستے میں 4 مہینہ چلہ کی جو ترتیبیں ہماری چلتی ہے ان ترتیبوں کے مطابق اپنے آپ کو لگاؤ. یہ وقت تو کل گزر جائے گا لیکن اللہ کے راستے میں لگا ہوا وقت انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. بتاؤ بھائی، اس کے لیے کون